وجل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید
والوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہے، ہریالہ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پانا رسالت، یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی. اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 ہجری کہ ربیع النور کی آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مسلسل 12 راتیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور پھر 12ویں رات تو نور کے برسات ہوگی انشاءاللہ. اور ساری رات انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت اور اجتماع میلاد جو ہے وہ یہاں سجے گا. کیا یہاں سجے گا؟ دنیا بھر میں سجے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ پورا وہ نیتوں کی تو پوری لسٹ آپ کو دی ہوئی ہے نا. یہ صبح بہارا میں صبح بہارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو تقریباً 36 صفحات پر مشتمل ہے، ان میں الحمدللہ صفحہ 32 سے نیتیں شروع ہو رہی ہیں. جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں، مگر 18 میں حصر نہیں ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کرنے والا ہو تو، اور اپنے حسب حال کرنی ہوتی. کئی نیتیں اس میں ایسی ہوں گی جو خود وہ نہیں کر پائے گا نیت، کیونکہ اس پر وہاں عمل ممکن نہیں ہوگا. تو مثلا یہ کہ پہلی نیت یہ لکھی اس میں حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا، اور انشاءاللہ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں انشاءاللہ. ہے نا، نیتیں بھی کرتے جاتے ساتھ میں، جو حسب حال اپنے حال کے مطابق ہو. نمبر 2، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. چراغاں سے مراد یہ شمع یا مٹی کا دیا نہیں جو آج کل مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، یہی چراغاں نہیں ہے. یہ تو ایک خوبصورتی کے لیے دکھایا جاتا ہے، لیکن اب تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک لائٹیں ہیں. تو یہ لائٹنگ کرنا، چراغاں مانے روشنی کرنا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا. نمبر 4، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. نمبر 5، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے. جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے باطن کو بھی سجاؤں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد، اور 9، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد
میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادتیں، اور نمبر 10 علماء، اور 11 صلحاء کی اجارتیں، اور 12 عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ 13 جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان 14 با وضو رہوں گا، اور 15 جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا۔ 16 حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل و پمفلٹ نیز سنت و برے بیانات کی کیسٹیں اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ 17 انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ 18 جلوس میلاد میں حتی الوصف سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشدلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام نواز وبرکاتہ۔ اتاری ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ یہ جب میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جب دنیا میں مارشاء اللہ آتا ہے نا کہیں بھی کسی ملک میں، تو پھر وہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی گویا وہ اسمبلیاں وغیرہ سب ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ فوجی حکومت ہوتی ہے اور ان کا قانون چلتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دوسرے سارے قوانین جو ہے نا اس وقت رک جاتے ہیں، اور یہ جس کو اوکے کرتے ہیں وہ چلتا ہے، مارشاء اللہ والے۔ ان کا بہرحال محدود دائرہ ہوتا ہے، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی اور جب اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے بھی ادیان سابقہ تھے سب درست تھے، جو منزل من اللہ تھے، جو نبی لائے تھے وہ سب حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سب جو تھے نا وہ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ کیا اب یہ کہ اور کسی نبی نہ انجیل مقدس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، نہ توریت مقدس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، نہ زبور شریف کی تعلیمات عام کی جائیں گی، بلکہ اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، کیونکہ عالم میں رنگ بدلا بدلا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو ساری حکومتیں انبیاء کرام کی برحق، لیکن وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقام پر، کوئی کسی خطے کا نبی، کوئی کسی دیس کا، کوئی کسی بستی کا نبی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کل عالم کے نبی ہیں۔ دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ۔
تو بہرحال یہ کہ نئی حکومت ان معنوں کر آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسری جو نبوتیں جو تھیں، اگرچہ نبی کو تو نبوت کو زوال لگتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات تھیں، اب ان پر عمل نہیں بلکہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے نئی حکومت، اس میں کسی نبی کی معاذ اللہ توہین نہیں، کسی کتاب کی توہین نہیں۔ ہمیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو نبی آیا وہ حق، اور جو لایا وہ بھی حق حق حق۔ مگر آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، واللہ تعالی اعلم۔ باپا یہ صبح ہے شب ولادت، یہ کیا ہے؟ صبح بھی ہے اس میں، شب بھی ہے۔ اصل جب میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ نے شب کو بھی نوازا اور صبح کو بھی نوازا۔ نے جب ولادت باسعادت ہوئی تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یہ دونوں کا ایک سنگم تھا، اس میں میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو رات بھی ناز کرے اپنے مقدر پر اور صبح بھی ناز کرے اپنے قسمت پر۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لا سلام مصطفیٰ جان رحمان پیدا کھو سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ضیاء الدین اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کیا جنت کی ہوا چل رہی ہے، ایسا بولنا کیسا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی مہکی فضا مدینے کی، وہ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بے دل ربا مدینے کی۔ یہ جو آپ بھی باپا میں وہ جنت اس کے آپ کو بھی سنا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے دیجیے گا کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے آپ مدنی موسم کہتے ہیں۔ میں بہت ٹھنڈے کو نہیں کہتا ہوں، ہاں وہ تو ٹھنڈی ہوا جنت کی، تو اب جیسے کہ وہ ٹھنڈی ہوا مدینے کی، تو ٹھنڈی ہوا جنت کی سے مراد یہاں یہ لوگوں کی ہوتی ہوگی کہ یہ وہ ٹھنڈی نہیں کہ جو کڑکڑاتی ٹھنڈی دانت بجا دے اور کئی کئی سویٹر پہننے کے بعد بھی ٹھنڈ لگے، اس ٹھنڈی ہوا کو جنت کی ہوا تو شاید کوئی نہیں بولتا ہوگا، بلکہ وہ ٹھنڈی ہوا جو دل کو خوش کر دے، ہے نا، دل کو خوش کر دے، تو اس کو بولتے ہیں کہ گرمی میں وہ بھی نکلے نا، سخت گرمی اور شام آ جائے اور وہ ٹھنڈا پہر جس کو بولتے ہیں، یار کیسی جنت کی ہوا چل رہی ہے نا، دل باغ باغ ہو گیا، بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ تو یہ عوامی محاورہ ہے، تو اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگتا کہ ایک اچھی چیز، اور جنت میں ساری اچھی چیزیں، جنت میں جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہے، جنت میں بری چیز ہے ہی نہیں۔ جنت میں لیٹرین بھی نہیں ہوں گے نا، لیٹرین کو دنیا میں اچھا تو نہیں مانا جاتا نا، تو لیٹرین نہیں ہوں گے پھر اتنا کھائیں گے نہیں پیئیں گے جائے گا کہاں؟ اور کھائیں گے بھی ایسا جنت میں آقا کے صدقے میں انشاءاللہ، اور کیا کیا کھائیں گے پتہ ہے؟
जैसे कि कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा, अपने को ये लगेगा आज तो इस परिंदे की डिश खानी है, तो आका के सदके में वो परिंदा जो है ना खुद ही ज़बा होकर पर नुच के बुन बुना के उसकी डिश आका के सदके में हमारे पास आ जाएगी इंशाअल्लाह जन्नत में। ऐसा खाएंगे इंशाअल्लाह। पकाने की भी तरकीब नहीं करनी पड़ेगी, अपने को पकाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही पका कर वैसे जो नेमतें मिलेगी खूब रच के खाएंगे इंशाअल्लाह जम के। तो यहाँ भूखे रहो ताकि जन्नत में खूब सैर होके खाओ इंशाअल्लाह। यहाँ कुफल मदीना, वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पेट खराब नहीं होगा ना, बीमारी होगी ही नहीं वहाँ, तो वहाँ वो लेटरिन भी नहीं होगा। तो ये खाना इतना खाएंगे जाएंगे का, तो वो एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम। और डकार यहाँ दुनिया में भी आती है, ये नापसंदीदा है, दुनिया की डकार नापसंदीदा है, तो वहाँ की डकार भी खुशबूदार। क्या बात है मेरे आका के लिए जो जन्नत बनाई गई है उसकी भी। लूट ले रहमत लगा कुफले मदीना पेट का, अरे पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का। तो इसलिए वो एक मुहावरा है, जन्नत की हवा कैसी जन्नत की हवा चल रही है, इसमें कोई हरज तो नहीं है। अच्छा, अलबत्ता ये जो सख्त सर्दी है ना, इसमें एक याद है मगर जहन्नम की, क्योंकि जहन्नम के 7 तबके, जहन्नम में 7 तबके हैं। अब जहन्नम की आग तो ज्यादा मशहूर है, लेकिन ज़महरीर छोटी हा जो मदीना लिखने के बाद जो आखिर में हा आती है, ज़महरीर, इसमें आग का नहीं बल्कि ठंडक का अजाब होगा। खुदा जाने वो ठंडक का अजाब कैसा होगा। यहां भी मुजरिमों को बर्फ पे लिटाकर वो कबूलवाते हैं, उगलवाते हैं राज। इसी तरह बाजों का जैसा भी है कि नाक में बर्फ की टुकड़ियां भर के या टेप लगा देते हैं नाक में बर्फ, तो क्या करे, उगलेगा, राज नहीं उगलेगा। तो कत्ल नहीं किया होगा तो भी बोलेगा नहीं मैं एक नहीं मैंने 10 कत्ल किए, या बर्फ निकालो जल्दी। तो यानी ये यहां की बर्फ तो कुछ भी नहीं है, तो वो बर्फ कैसी होगी? सिर्फ बर्फ ही होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बर्फ में यहां दुनिया में भी बर्फ के जानवर होते हैं। तो खुदा जाने वो अज़ाब कैसा होगा। अल्लाह करे कि हमको इसकी झलक भी ना मिले, अल्लाह ताला हमको बचा ले। हम यहाँ की सर्दी सह नहीं सकते, तो यहाँ जब सर्दी ज्यादा हो ना तो ज़महरीर को याद करना चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए, या अल्लाह ये हल्की फुल्की सर्दी जिसके बचने की सूरत हमारे पास है कि हम कई स्वेटर चढ़ा लेते हैं और साहब वो लिहाफ कई ओढ़ लेते हैं, मोटी मोटी गुदड़ियाँ ओढ़ लेते हैं, प्लस हीटर भी चला लेते हैं। वहाँ अगर तू नाराज हो गया तो ज़महरीर हम कैसे सह सकेंगे। अल्लाह ताला की हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमको ज़महरीर से बचाए, अज़ाब नार और आग के अज़ाब से भी बचाए, हर अज़ाब से बचाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से हमें माला माल फरमाए इंशाअल्लाह। आका के सदके में इंशाअल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामाबाद में जो मदनी मुज़ाकरे में आशिकान रसूल हाजिर हैं,
اس میں ان کے ساتھ مری، کوہٹا، علی پور فراش، بارہ کو، روات، ان شہروں کے اسلام بھی باپا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرما دیں کہ الحمدللہ جیسے یہ خوشیوں کا مہینہ تشریف لا چکا ہے، تو اجتماع میلاد کی گھر گھر میں، محلوں میں خوب ترکیب ہوتی ہے۔ تو باپا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤنڈ کا ایسا استعمال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جس سے محلے والوں کو بہت تشویش ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے باپا کو مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ ساؤنڈ کا کتنے شرکا میں استعمال کیا جائے، اور استعمال کرتے وقت مزید باپا کیا کیا احتیاطوں کا خیال رکھا جائے۔ مزید باپا اجتماع میلاد میں یا دیگر اجتماعات میں بھی لنگر تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ لنگر نیچے زمین پر تشریف لے آتا ہے۔ تو باپا اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جشن ولادت میں مائک کے بے تحاشا استعمال، یعنی آواز، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ وہ جشن ولادت ہو یا اور کوئی موقع، اس طرح اسپیکر کا استعمال کہ جس سے کسی کو ایذا ہو، سوتے کو تکلیف ہو، نمازی کو تکلیف ہو، تشویش ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اور آج کل یہ بکثرت ہوتا ہے، اس کا کوئی احتیاط نہیں ہے۔ فل ساؤنڈ کے ساتھ اسپیکر لگا کر کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ رہتا ہے، اور جو ان گھر والوں کی بیچاروں کی حالت ہوتی ہوگی یہ وہی جانتے ہوں گے۔ بچے چیخ مار کے جاگ جاتے ہوں گے، وہ مریض، دل کا مریض یا بلڈ پریشر کا مریض یا ٹینشن کا شکار بیچارہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی اس کو نیند نہیں آتی ہوگی، تو یہ بالکل یعنی کہ طریقہ صحیح نہیں۔ اول تو ہر وقت مائک کا استعمال نہ ہو، عارضی طور پر ہو، کم وقت ہو، لگے بندے ٹائم، جو لوگوں کے سونے کے اوقات نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مائک ایسی جگہ پر ہو، اس طرح ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں مکانات نہ ہوں، لوگوں کے قریب قریب مکانات ہوتے ہیں نا، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور راہگیروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی مائک کی آواز سے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن مکانات ہیں یا دکانیں ہیں، اب بازار میں آپ نے فل ساؤنڈ میں مائک لگا دیا اور آپ علاقے کے بدماش ہیں، یہ علاقے کے بدماش بھی کرتے ہیں بعض اوقات، کون روکتا ہے ان کو؟ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، واقعی وہ نہیں ڈرتا ہوتا، خدا سے ڈرتا ہوتا تو کبھی یہ جملے نہ بولتا کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اب یہ لگا دیا اس نے بازار میں، اب دکاندار بیچارے گاہک سے بات کر رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں، گاہک سمجھ کچھ رہا ہے، کان پھٹے جا رہے ہیں ان کے، تو یہ ناجائز ہوگا اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو مائک اول تو 112 بار سوچ لے اگر کہیں لگانا ہے تو، اور لگائے تو بہت چھوٹے اسپیکر آتے ہیں نا، جو گھریلو ٹائپ کے اسپیکر، وہ لگائے جائے، ان میں آواز بہت مدھم اور سونی مونی سریلی ہوتی ہے، یہ کان پھاڑ آواز، بڑے بڑے جو بھونگڑے لگاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے کان پھاڑ آواز والے، یہ تو محلوں میں لگائے ہی نہ جائے۔ آہستہ آواز بھی لگاؤ گے نا تو اس کا جو لو ساؤنڈ بھی ہوتا ہے نا، وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جس کے گھر کے قریب پڑے گا وہ تو نہ نماز پڑھ سکے گا نہ تلاوت کر سکے گا۔ تو نعت شریف یہ کتنی دیر تک یہ چلاتے رہنا، یہ ایک صورت ہے، اور دوسرا ہے کہ کوئی واعظ اور بیان ہو رہا ہو، اس کی صورت ہے۔ واعظ بیان میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی یہ سر کے ساتھ زور زور سے گلا پھاڑ کے نعت شریف پڑتا ہے نا۔ تو ایک تو مائک اگر آپ فل ساؤنڈ نہیں بھی رکھتے، لو ساؤنڈ رکھتے ہیں، تب بھی نعت خوان کے اندر مائک ہوتا ہے، اس کے اندر مائک ہوتا ہے، خصوصاً یعنی کہ مواقع پر یا تو بھیڑ زیادہ ہے تو اس کے گلا جو ہے نا وہ فل ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی چمکتی نوٹ دیکھتا ہے بعض اوقات تو پھر وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کو جوش آ جاتا ہے، یا کسی کی رونے کی آواز سن لیتا ہے
یا کوئی یوں یوں کرتا ہے, جھومتا ہے, ذرا وہ ہاتھ پیر مارتا ہے تو اس کو جوش آ جاتا ہے پڑھنے والے کو. تو یوں مطلب یہ کہ آواز جو بلند ہو جاتی ہے, مائک ہٹا بھی دو تو شاید یہ کہ 200-500 سن لیں اس کی آواز. تو اس لیے وہ سبھی اسلامی بھائیوں کو, چاہے باب المدینہ کے ہوں, اسلام آباد کے ہوں یا ہند کے ہوں, ہند میں بھی ایسا ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے, مسلمانوں کے محلوں میں شاید ایسا ہوتا ہوگا. ہر ملک میں دنیا کے نہیں ہو سکتا ایسا, باہر ملکوں میں کئی ممالک ہیں مسلمانوں کے, یہاں تصور بھی نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرح مائک لگا کر کچھ کر لے. گانے بھی نہیں بجا سکتا اس طرح مائک لگا کر, وہ پابندیاں ہوتی ہیں وہاں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ سبھی کو اس سے بچنا ہوگا کہ اس سے بندوں کی حق تلفیاں ہوں گی. اگر یہ جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت کی ہے اب تک, تو جن جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. صرف توبہ بھی کافی نہیں ہوگی جبکہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. تو فل ساؤنڈ سے اگر بجائیں تکلیف تو یار ہونی ہے نا. آدمی کا سر دکھ رہا ہے, کبھی تھکا ہوا ہے, کسی کو مطالعہ کرنا ہے, کسی کو نیند کرنا ہے, سونا بھی تو بیچارے کا بنیادی حق ہے نا, سوئی گا تو صحیح نا. صبح کام دھندے پر جانا ہے اور عاشقان رسول وہ لگے ہوئے, یہ کہاں کے عاشقان رسول, کس طرح کے, یہ کون سی کیٹیگری ہے ان کی عشق رسول کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف تھوڑی دی ہے, کبھی بھی کسی کو تکلیف, آپ نے کبھی زندگی میں تکلیف دی ہی نہیں کسی کو. ویسے ایذاء مسلم جو حرام ہے, اس فعل سے نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول یہ بات گرے سے باندھ لیں کہ گلیوں میں, محلوں میں مائک پر وہ کیسٹ اینڈ نعتوں کی لگانی نہیں ہے. آپ بولو سارا محلہ خوش ہے, ٹھیک ہے, سارا محلہ خوش ہے. یہ 92 برس کی جو بڑی بی ہیں, ان کو پوچھا تھا کہ آپ خوش ہیں؟ جن کو نیند اڑی رہتی ہے, آنکھیں سرخ ہوئی ہیں, بیچاری کا سر پھٹ رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے کہ بجاؤ, بلکہ بیٹا چندہ بھی دیتا ہے کہ بجاؤ, یہ بڑی بی کا کیا بنے گا؟ چلو بڑی بی کو بھی آپ نے پوچھ لیا, اس نے بھی گھبرا کے بیٹے سے ہاں بول دی. تو مدنی منا جو وہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے, وہ چیخ مار کے جاگ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اس سے اجازت لینے کی کیا صورت بنے گی؟ جیسے اس کی امی نے اجازت دی ہے, اس کی امی آپ کے شر سے بچتے ہوئے بیچاری نے ڈر گئی ہوگی تو اجازت دے دی ہوگی. امی کیسے اجازت دے گی جب بچہ چیخ رہا ہے, رو رہا ہے؟ ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا اپنا کہ ہم وہ میگا فون لے کر وہ صدائے مدینہ لگا رہے تھے, تو ایک آدمی وہ نکلا ہوگا اور اس نے ہم کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مطلب میں نے ہم کو تکلیف ہوتی ہے, بچہ جاگ جاتا ہے, آپ مہربانی کر کے ادھر میگا فون پر صدائے مدینہ نہ لگائیں. ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کوئی بول دے تو یہ ہے, یہ وہ ہے. جیسے ہمارے نادان دوست لگاتے ہیں دعوت اسلامی کے جلوسوں میں بھی گھس جاتے ہیں, یہ بھی سن لے, وہ بھی سن لے, ذرا دھیرے دھیرے, ذرا دھیمے دھیمے. یہ کیا یار, وہ مطلب اب خامخواہ کے فضول نعرے لگاتے ہو, کام کی بات کرو نا. آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد, اور دھیرے دھیرے ذرا اونچا بولو. تو ایسا نہیں کیا کرو یار. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں وہ گناہ ہو اور ہماری آخرت بالکل داؤ پر لگ جائے. اور بے باکی کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, اڑی کرنا اور اس کو ستانا, مطلب تو یہ نہ بچہ اجازت دے گا, نہ بوڑھی اجازت دے گی, نہ دل کا مریض اجازت دے گا. کس گھر میں بوڑھا بوڑھی نہیں ہوتے یار, اکثر ہوتے. کس گھر میں مریض نہیں ہوتے, کس گھر میں ایسا فرد نہیں ہوتا جس کو صبح کام کاج پر جانا ہوتا اور یہ عاشقان رسول کہلانے والے 2-2 بجے تک, بلکہ فجر تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نعتخوانیاں کرتے ہیں, مائک پر لگے ہوتے, لگے. عمرے کا ٹکٹ دکھا کر کے عمرے کا ٹکٹ ملے گا, آپ جیسے وہ دیوانوں کو جمع کر لیتے ہو, وہ مائک پر مارا ماری ہڑا ہڑی, یہ مائک پر کان پھاڑا بس ہے کہ خبردار کو سویا ہے. تو اب یہ نبڑے ہوتے ہیں یار, یہ صبح اوندے پڑے ہوں گے بستر پر, نمازی مسجدوں کے طرف جاتے ہوں گے نماز کے لیے, اور یہ جا رہے ہوں گے بستر کی طرف. ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل, یہ سب تماشے دیکھے ہوئے ہیں, اس لیے بولتا ہوں. ایک جگہ تو میں نے یہ سین دیکھا تھا
کہ وہ کوئی جمعے کے بعد نعت خوانی تھی، میں بھی اس میں حاضر تھا اتفاق سے. جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی نا تو وہ نعت خوان صاحبان وہ اپنی ٹوپیاں سیدھی کرتے ہوئے اور وہ بغل میں کتاب دابی اور وہ جانے لگے، دروازے کی طرف بھاگنے لگے. تو وہ ایک بوڑھا کاکا تھا، کو میمن لگتا تھا ہمارا، اس کی جو گمی ہے نا، اس نے جو شور کیا نا، وہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے میرا. یہ دیکھو 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 عاشق، یہ عاشق رسول ہے، دیکھو دیکھو ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی یہ بھاگ رہے، اذان ہوئی تو نماز ان کے نصیب میں نہیں ہے، بھاگ رہے، شور مچا دیا. لیکن اس کی بیچارے کی بڈھے کی کون سنے یار، بات تو صحیح کر رہا تھا، وہ سلیقے کی کر رہا تھا، لیکن وہ بس خیر مسجد میں شور نہ مچا جائے. لیکن جو الفاظ تھے وہ اس کے بہرحال کہ وہ نماز کا بول رہا تھا، وہ بہت غصہ آ گیا تھا، اس کو ناراض ہو گیا تھا نعت خوانوں سے. تو ہر نعت خوان بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن وہ اب نوٹوں والے تو آپ کو پتا ہے کہ کہاں نہیں ہے، وہ تو ایک پروفیشن بنا لیا ہے بعض نعت خوانوں نے، سب نے نہیں، بعضوں نے بنا لیا ہے. ان کی تعداد بھی ایک ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، جو بیچارے وہ تبرک کہہ کر لے لیتے ہیں. تبرک ہے ہمارے لیے، تبرک کیا ہے؟ تبرک کے ایک معنی ہے تھوڑا سا، اور تم تو جہاں بڑی بڑی نوٹیں ملتی ہیں وہاں پہنچتے ہو، غریبوں کے جاتے ہو تمہاری آواز بیٹھ جاتی ہے. مالدار خالی فون کر دے تو لبیک لبیک نہیں بتا، یس سر سیٹ صاحب حاضر، کتنے بجے؟ اچھا 9:30 بجے شروع ہوگی، میں 9 بجے حاضر ہوں. اور غریب کیا اگر احسان کر بھی دیا تو آخری میں پہنچے، جلدی پڑھاؤ میری آواز بیٹھ گئی ہے، 3 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، تو جیسا بہت بڑا احسان رکھ دیا اس پر اگر گیا بھی تو. سب نہیں ہے، نہ میں کسی فرد کو کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ ماحول ہے آج کل، آپ میری بات مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے، میں نے بھی دنیا دیکھی والی ہے، بہت تجربات ہیں. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا جس کو بولتے ہیں، بہت برائیاں ہیں. خیر، تو اس لیے وہ سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو بھی الیاس بولتا ہے، الیاس ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے. آپ نے الیاس کو دیکھا ہے کہ جب الیاس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے تو مائک پر مدنی چینل پر رجوع کرتا ہے کہ بھائی میں نے وہ کہا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے بولتا ہوں نا. تو اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بول دو، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. اگر آپ کوئی حدیث یا آیت مجھے سنا دو گے یا کسی مستند مفتی اسلام کا فتویٰ لگا دو، مجھے لا کر دکھا دو گے کہ کان پھاڑ آواز سے مائک پر نعتیں پڑھنا ساری رات جائز ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کا مریض بھلے ہارٹ فیل ہو جاتا ہو تو یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایسے الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مفتی دے ہی نہیں سکتا ایسا فتویٰ. جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بھی دے بالفرض، تو اگر کوئی شریعت کی دلیل میرے پاس ہے میں مان لوں گا، واپس لے لوں گا اپنے. نہ کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی مفتی دے گا نہیں ایسا فتویٰ. باپا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آپ کے جو کچھ عرصے سے جو اپنے نعت خوانوں کو خاص کر بار بار تاکید ارشاد فرمائیے تو فرق پڑا ہوا ہو اس کا، نعت خوانوں میں اگر فرق آیا ہو اس کا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں نا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو فائدہ تو ہونا ہی ہے نا. سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے اس طرح کی محفلوں کو بائیکاٹ کر دیا ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے یار، یہ جو اتنا رات بھر یہ چلاتے ہیں ان کی رونق ہم کائے کو جا کے بڑھائیں. نہیں آتے ہوں گے، ہم اپنی نعتیں سننی ہے نا. یہ مطلب اپنے پاس ایک سے کیسی نہیں نعتوں کی، اور ہم نے سر پہ ہیڈ فون رکھا، خود سننے، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دے رہے. ہاں گھر والے سننا چاہتے ہیں ان کو بھی سناتے، پھر ہٹا لیتے ہیڈ فون اور اس کی آواز کھول دیتے. سر یہ ہو کہ اب گھر والے سونا چاہتے ہیں اور آپ وہ نعت چلاؤ زور سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اس کا حل تو ہے نا ہیڈ فون. سب کو پتا ہوگا، میرے کو تو میں بھول جاتا ہوں ہیڈ فون آپ کو دیا تو یہ نعتیں سنے اس طرح ساری رات سنے، سارا دن سنے، کس نے آپ کو منع کیا؟ جتنا آپ سننا چاہیں سنیں، نعتیں سنیں، میں نعتوں سے تو منع نہیں کر رہا. اب کوئی اس طرح کی محفل جو جس میں یہ غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکتیں اس کا کوئی بائیکاٹ کر دے تو معاذ اللہ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ کیا. آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، وہ تمہاری حرکتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے 2 جگہ فتاوی رضویہ میں پڑھی ہے، سنیوں کے سردار امام اہل سنت کی کتاب میں فتاوی رضویہ میں فتوے میں پڑھی ان کے، کہ وہ زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو مسجد سے نکلوا دیا. تو چل وہ غالباً نمازوں کا وقت ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، اور یہ زور زور سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، ذکر اللہ کی زور زور سے، جبکہ دوسرے کی عبادت میں جو نجی طور پہ عبادت کر رہے ہیں لوگ اس میں خلل پڑے. تو مسجد میں سب کو عبادت کرنے کا حق ہے،
تیرے اکیلے کا اجارہ نہیں ہے کہ تو لگا رہے. تو اسی طرح سب کو سونے کا حق ہے, دن کو کام دھندے کا حق ہے. بیچارے کئی ایسے جامعۃ المدینہ کے اپنے یا اسلامی طلبہ ہوتے ہیں جو صبح سویرے ان کی اسکول مدرسہ لگتا ہوتا ہے, ان کا رات کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. کئی بیچارے مدرسین ہوتے ہیں, وہ ان کو دینی کتابیں پڑھ کر تیار کرنے ہوتے ہیں سبق کہ صبح ان کو پڑھانا ہے. رات کو دیر تک جاگتے ہیں بعض اوقات, تو صبح پڑھانا جو ہے, خاص کر یہ استاذ الحدیث ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو بہت محنت پڑتی ہے. جو حدیث کا دورہ کرتے ہیں شروع کے جن کے سال ہوتے ہیں بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بڑے طلبہ ہوتے ہیں, وہ سوالات کر کر کے پاگل کر دیتے ہیں استاد کو. تو ان کو سب تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, نہیں تو پھر اندھیرے میں تیر مارے گا تو گناہوں میں پڑے گا. تو اب ایسا کوئی اگر آپ کی گلی میں ایک بھی رہتا ہے اور آپ یہ لگے ہوئے, تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا, اس میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت, طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے. 40 سے 60 آیتوں تک کہ وہ طوال مفصل ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو ہم بولتے ہیں طویل قراءت, مگر اس کی ایک حد بندی ہے, ایسی طویل نہیں کہ مقتدی گھبرا جائیں, وہ مستحب ہے. اور جہری قراءت یہ واجب ہے کہ کم از کم پیچھے ایک صف سن لے, 3 آدمی کی ایک صف بنتی ہے کم سے کم. 1000 مقتدی ہیں اس مسجد کی, جیسے مثال دی ایک اعلیٰ حضرت نے کہ 1000 مقتدی ہیں, پیچھے امام کی نماز پڑھنے والے, اور فجر کی نماز ہے, قراءت بھی اس میں طویل ہے, اور وہ امام صاحب بھی خوش الحان قاری ہیں. اور 999 کی خواہش ہے کہ امام صاحب طویل قراءت کریں, لیکن ان 1000 میں سے ایک بچ گیا. 999 کی تو خواہش ہے کہ یہ طویل قراءت کریں, لیکن ایک کو کوئی عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, وہ طویل قراءت میں شریک نہیں ہو سکے گا, اس کو تکلیف پہنچے, ایذا ہو. تو اب امام پر واجب ہے کہ وہ مختصر قراءت کرے. اگر اس نے اب بھی طویل قراءت کی تو وہ گناہگار نار جہنم کا حقدار ہے. یہ الفاظ نہیں ہے, میں الفاظ اپنے بول رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کو حرام لکھا ہے کہ اس کو عیسیٰ مسلم ایک. تو اب بتائیے کہ جو امر مستحب اور نماز جیسی نماز اور قراءت قرآن پڑھنا, اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا, کیونکہ تکلیف ہو رہی ایک کو. 999 جھوم رہے ہیں بھلے ہو, ایک کو تکلیف ہو رہی. اب آپ اس سے اپنی نعت خوانی کو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ کتنوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. سارے روڈ بند کر دیتے ہیں, گاڑیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. یہ شام سے ہی داداگیر اور پیداگیر قسم کے علاقے کے لچے بدماش ہوتے ہیں, ان کو کھڑا کر دیتے ہیں, کرسیاں لگا دیتے ہیں, روڈوں پر گاڑی ہے تمہارا کر کے اور چیخ رہے ہوتے ہیں. آپ نے میں نے سب تماشا دیکھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ حساب کتاب کرتے ہیں. یہ کیا, یہ کوئی عبادت ہے, کار ثواب ہے؟ گناہ ہے, گناہ. گاڑیوں کا حق ہے گزر, روڈ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ گاڑیوں کے چلنے کے لیے. اسی جگہ پر میدان میں کریں. میدان اللہ کا کرم ہے کہ کون سا شہر ہے جس میں میدان نہیں ہے؟ میدان ہوتے ہیں, اور مطلب ایسے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, تو ایسی جگہ پر کریں جس کا حقوق عامہ تلف نہ ہو. یا کہیں ایسی جگہ کریں تو کم از کم یہ کہ یہاں ضروری ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہونے کی صورت بن سکتی ہو کہ آدھے میں کریں, آدھے میں آمد و رفت اور وہ ٹریفک جاری رہے, تب بھی صحیح ہے. خوف خدا ہونا چاہیے تو سارے راستے مل جائیں گے, ورنہ حقوق عامہ تلف کرنا بھی ناجائز ہے. تو آج کل یوں کار ثواب سمجھ کر بہت سارے ایسے غلط کام ہو رہے ہوں گے جن کو میں غلط کہتا ہوں. اور میں الحمدللہ میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ بولتے سنی یوں کرتے, سنی یوں کرتے, یہ سنی یوں کرتے ہیں, تو ایک وہ سنی آپ سے بات کر رہا ہے الحمدللہ جس کی تحریک میں لاکھوں لاکھ سنی شامل ہیں, لاکھوں لاکھ مائیں شامل ہیں, لاکھوں لاکھ بہنیں شامل ہیں, اسلامی بہنیں. اور سنیوں کی سب سے بڑی تحریک, دنیا بھر کی سب سے بڑی تحریک سنیوں کی, اس کا ایک خادم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں.
اب بھی اگر کہتے ہو کہ سنی یوں کرتے سنی یوں کرتے، تم خائن ہو، خیانت کرتے ہو، حق چھپاتے ہو، حق بات جو کر رہا ہے وہی بتاؤ کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جاہل سنی کرتے ہیں، سمجھدار سنی نہیں کرتے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح بولتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ اگر بالفرض کو ہر امامی والے بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے لیبل ہے اس کے اوپر. بے شک کوئی دعوت اسلامی کا بہت بڑا ذمہ دار بھی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہے، وہ غلط ہے. جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے. میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. آپ میرے بول کو دیکھیں، میرے قول کو دیکھیں، میرے حال کو نہ دیکھیں. یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. یہ مولا مشکل کشا کے ایک عربی قول کا مفہوم ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. یہاں تھوڑا تفصیل ہے کہ مولا مشکل کشا کے قول کا ہرگز یہ بیان نہیں کہ اگر اب کوئی بد مذہب بھی اچھی بات کرتا تو اس کے سن ڈالو. نہیں نہیں نہیں، پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں جن کو یہ مولا مشکل کشا اپنا پیشوا مانتے ہیں. مولا مشکل کشا غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایک کہاں کس موقع پر بولا گیا وہ درست ہوتا ہے وہ موقع. لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا کوئی، اس کو آپ نے وہ کھانا پیش کیا. اس دوران اس کے منہ سے کوئی گمراہی کی بات نکل گئی، کھانا اٹھوا لیا، نکال دیا اس کو، نکال بھاگ ادھر سے، گیٹ آؤٹ. تو یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اب وہ اگر بد مذہبی اور گمراہی کی بات کرتا ہے تو بھاگ ادھر سے. تو موقع کی مناسبت سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھئی اچھی بات اگر کوئی بد مذہب کہتا ہے تو اس کے وہ سنے جاؤ. تو کہاں ڈنڈی مار دے گا، تم کو اتنی صلاحیت کا ہے تم چیک کر سکو گے. تو اس لیے وہ بد مذہب جب کچھ بولے نا، دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو. ایک مجھے یاد آیا اپنا پرانا قصہ کہ ایک شخص نے مسئلہ، وہ امام اعظم وہ کچھ اختلاف کھڑا کیا اس نے. تو ایک اس کے ماننے والا مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اس کا کیسٹ دوں گا، 400 دلائل اس نے قائم کیے. 400 دلائل اس نے قائم کیے. تو میں نے کہا یہ دلائل امام اعظم کے موقف سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار میں تو ہوں حنفی ہوں، کیسٹ مجھے نہیں چاہیے، اور تمہارے 400 دلائل سننے سے میرے کان، میں نے انگلیاں میرے کو یاد پڑتا ڈال دی، میرے کان بہرے ہیں. تو ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، تو حنفی مسلک کے خلاف سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں، چاہے کتنا ہی کوئی پاورفل مقرر ہو، چاہے کتنا ہی مطلب نا آیتیں پڑھتا ہو، کتنا ہی بڑے ٹائٹل رکھتا ہو، مفسر اور محدث اور فلاں فلاں، دور سے ٹاٹا، اپنا راستہ دوسرا. ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے، اپنے یہ چاند سورج سنبھالو، ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے. تو بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے خوش طبعی کے طور پہ یہ اپنا قصہ سنا ہے کہ میں نے یوں کیا تھا. میں نہیں سنتا بھائی، نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کا رد بھی کر سکوں. پھر 400 سن کر امام اعظم زندہ آباد، میں حنفی ہوں، جدی پشتی حنفی ہوں، میں پیدائشی حنفی ہوں، سمجھا، میرا باپ بھی حنفی تھا، سمجھا. تو اپنے حنفی ہے بس، خلاص، اور کچھ نہیں آتا اپنے کو. ہاں شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب حق پر ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ شافعی حنبلی نہیں بنتا تھا، وہ حنفی بن کر اس نے امام اعظم سے اختلاف کیا. وہ نہ چلے نا اپنے کو، کبھی بھی نہ چلے. اپنے باپ سے اختلاف کرنے والا کہاں چلے گا اپنے کو، سوال ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ یک در گیر و محکم گیر، دعوت اسلامی کا بوا پھڑ لیا تو اس کو پھڑے رہو، اس کو پکڑے رہو. ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو بس اعلیٰ حضرت جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھا، ہم بھی حنفی ہیں، عاشق رسول ہیں، ولی کامل ہیں، اور جو باتیں انہوں نے بتائی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو اس نے ہم نے ان کا دروازہ پکڑ لیا. اب یہ کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف ہم سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں. سننا ہی انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا.
اعظم جاری رہے، فیضان مشکل کشا جاری رہے، انشاءاللہ عز و جل. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.